إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کا علم حاصل کر لے، شمار کر لے، یاد کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الحلیم، حا لام یا میم، حلیم۔ یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے۔ ہمارے عام معاشرے کے اندر ایک سالن بنتا ہے، اس کو بھی ہم حلیم کہتے ہیں، اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، وہ دلیم ہے، دلیم ڈی کے ساتھ۔ تو حلیم اللہ پاک کی صفت ہے جس کا معنی ہے بردبار، برداشت کرنے والا۔ اللہ پاک کا یہ نام اور کسی نہ کسی نام کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ نام جہاں بھی آیا ہے اللہ کے دوسرے نام کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ جب کسی اور نام کے ساتھ یہ اللہ کا نام مل کر آتا ہے تو اس میں سے تیسرا معنی اور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ علیم حلیم، اللہ پاک علیم حلیم ہے، علم والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ میں اور آپ تو کئیوں کو برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے، اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، میرے پاس کیسا ہوتا ہے، مجھ سے جدا ہو جائے تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ ہم برداشت اس لیے رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کیسا کریم ہے، کیسا برداشت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر وقت جانتا ہے اور ہر ادا جانتا ہے، ہر گناہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود اللہ پاک اپنے بندوں کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور کسی جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے، بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے ایک گناہ کیا اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا معافی مانگی اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ ایک فیکٹری کا مالک 3-4 دفعہ معافی دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کتنا شہنشاہ ہے، 70 دفعہ گناہ کر کے معافی مانگو اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ معاف کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ آج اس نے معافی مانگی ہے، کل پھر گناہ کرتا ہے اللہ پھر برداشت کرتا ہے۔ ہم تو کسی کا قصور کر دیں تو وہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونے دیتا، ہم اس کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک برداشت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو برداشت بھی کرتا ہے۔
ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ غنی حلیم، ہم تو کسی کو برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ کل حضرت صاحب اس سے کام پڑ سکتا ہے، اس نے جیسی بھی بات کی، جیسا بھی جرم کیا، برداشت کر جو، کیونکہ کل اس سے کام پڑ گیا، اس سے آج ہی بگڑ گئی تو کل یہ ہمیں کام کیا دے گا۔ لیکن اللہ پاک واللہ غنی حلیم، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کہتا ہے تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بے پرواہ ہونے کے باوجود اللہ ہمیں برداشت کرتا رہتا ہے۔ واللہ غنی حلیم۔ چوتھی دفعہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ شکور حلیم۔ 30 سال اگر کسی فیکٹری میں محنت کر جاؤ، ان کی خدمت کر جاؤ، 30 سال کے بعد اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کی پچھلی محنت کو نہیں دیکھے گا، لیکن وہ اللہ کیسا برداشت کرنے والا ہے۔ واللہ شکور، اللہ تمہاری پچھلی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، حلیم، اور اگلے گناہوں کو برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ واللہ شکور حلیم۔ اور بخاری شریف میں 5ویں جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، دعاء القرب، مصیبت کے وقت آپ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ ادھر بھی ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ چھوٹے لوگ تو برداشت کرتے ہی رہتے ہیں، ملازم طبقہ تو برداشت کرتا ہی رہتا ہے، اپنے بوسوں کی جھڑکوں کو تو برداشت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کیسا برداشت کرنے والا ہے؟ اللہ العظیم الحلیم، وہ بڑا ہو کے برداشت کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑا سپر پاور ذات ہے، پھر اس کے باوجود اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ اللہ رب العزت کی برداشت ہی ہے کہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کی برداشت صفت حلیم کا نتیجہ ہے کہ آسمان نہیں پھٹ رہا، زمین نہیں پھٹ رہی، لوگ نہیں دھنس رہے، لے اللہ کی برداشت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے بندوں کے گناہوں کی پکڑ کروں، برداشت نہ کروں، اللہ فرماتا ہے تو میری زمین پہ ایک کیڑا بھی زندہ نہ رہے۔ جب بندہ کوئی اللہ کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ جب کوئی کہتا ہے اللہ ایک نہیں، فلاں بھی اللہ کا حصہ ہے، فلاں بھی اللہ کا حصہ ہے، آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ کے اس کے اوپر گر جاؤں۔ زمین اللہ سے پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، پہاڑ ٹوٹ پڑنے کی اجازت مانگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی اولاد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا جز بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے الفاظوں پہ پکڑ کروں تو ایک کیڑا بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ یہ میرے رب کی برداشت ہے۔ اب اللہ پاک اپنے بندوں کو برداشت کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اللہ کہتا ہے ابن آدم یوزینی یسب الدہر وانا الدہر، آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دے دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ بہت برا آ گیا ہے، حالانکہ
اللہ رب العزت فرماتا ہے زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے، زمانے کو لانے والا میں، دن پھیرنے والا میں ہوں۔ اللہ کو کیسی کیسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک برداشت کرنے والا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں میں سے اپنا قرب بھی اس کو عطا کرتا ہے جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی برداشت کرنا سیکھیں، جیسے جیسے برداشت کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کے قریبی ہوتے جائیں گے۔ جب اللہ کا بندہ قریبی ہو جاتا ہے پھر نماز پڑھنے میں بھی لذت آتی ہے، پھر ذکر کرنے میں بھی سکون آتا ہے، پھر تکلیف شروع ہو جائے ایک دعا پڑھ دے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے اندر یہ عظیم خوبی پیدا کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے قریبی ولی آئے، پیغمبر آئے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے قریبی دو رسول آئے۔ ایک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے تو اللہ کو بڑا ہی پیار تھا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر اتنا کسی پیغمبر کے نام کا ذکر نہیں کیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، 60 سے زیادہ، بلکہ 63 دفعہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام شمار کیا ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، 63 دفعہ۔ اور اللہ نے 2 جگہ کہا ہے لوگو ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا ابراہیم بردبار، میرے آگے جھکنے والا بھی تھا اور بہت برداشت کرنے والا تھا، حلیم تھا، حلیم۔ ان ابراہیم لحلیم، میرا ابراہیم حلیم تھا، برداشت کرنے والا تھا۔ میری خاطر گھر سے نکالا گیا انہوں نے برداشت کیا، میری خاطر ان کو پتھر پڑے انہوں نے برداشت کیا، آگ میں ڈالا گیا انہوں نے برداشت کیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے میرا ابراہیم برداشت کرنے والا تھا۔ پھر اللہ پاک نے صلہ کیا دیا، اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم نے بڑھاپے کی عمر میں مجھ سے بیٹا مانگا، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب ابراہیم نے ہم سے بیٹا مانگا ہم نے ان کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا، برداشت کرنے والا، بڑھاپے کی عمر میں۔ بڑھاپے کی عمر میں اس بیٹے کی باپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے جو برداشت کرنے والا ہو۔ کبھی کو سخت بات کر دی، کبھی کیسی بات کر دی، بیٹے کو گراں گزرا، برداشت کرنے والا جس کو بیٹا مل جاتا ہے اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم برداشت کرنے والا تھا، میں نے ان کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا۔ وہ کیسا حلیم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اگر ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چل پڑتے تھے، اللہ کو حکم آئے میں تجھے کاٹ دوں، اس سے اور بڑی بات، سخت بات باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے لگوں؟ لیکن وہ کیسا برداشت کرنے والا تھا، بیٹے نے آگے سے ایک دفعہ بھی اف تک نہیں کہا، بلکہ کیا کہنے لگے، اے ابا جان میری طرف سے انتظار نہ کیجئے، اگر اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا ہے تو مجھے ذبح کر دے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اپنے دلوں کے اندر برداشت پیدا کیجئے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی وہ بہت برداشت کرنے والے تھے۔ اور دوسرا اللہ کا خلیل، صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا، ایسے ہی اللہ پاک نے مجھے بھی اپنا گہرا دوست بنا لیے، میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں
बाअतम ये खूबी मौजूद थी कि आप बहुत बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत बर्दाश्त करते थे। मक्का के अंदर आपने बर्दाश्त की इंतहा कर दी। मक्का के आपके दुश्मन तरह तरह की बातें करते, मंसूबा बना लिया कि तुमने ये क्या नाम इनका पुकारते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना होता है जिसकी तारीफ की जाए, हम तो अपनी जबानों से उनकी तारीफ करते हैं। कहा फिर क्या करें? कहा इनका नाम बदल दो। उल्टे सीधे नाम बदल के रखना ये मुसलमानों का काम नहीं, ये मुशरिकीन मक्का की आदत है। कहा क्या नाम रखा जाए? कहा इनका नाम मुजम्मम रख दो, मुजम्मम, जिनकी मुजम्मत बयान की जाए। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते, मुजम्मम कह के आप पे लानते देते, आप पे गालियां बरसाया करते थे, लेकिन बर्दाश्त की अखीर नहीं। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए गालियां सुनते जाते, लानते सुनते जाते, और सहाबा को क्या कहते? ऐ मेरे साथियों, तुम्हें तज्जुब नहीं होता? कैफ यस्रिफुल्लाहु अन्नी लानहुम वसिबाबहुम, अल्लाह पाक ने इनकी गालियों, इनकी लानतों को मुझसे कैसे फेर दिया है। यलानूना व यसुब्बूना मुजम्ममन व अना मुहम्मद, ये तो मुजम्मम को गालियां देते हैं, मुजम्मम पे लानते बरसाते हैं, मैं तो मुहम्मद हूं। मुजम्मम हुई नहीं, कैसे बर्दाश्त करने वाले थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों में तौहीद का ऐलान करने के लिए आते। आपका चच्चा पत्थर उठाए हुए पीछे से पत्थर बरसाता जाता, कहता लोगों ये मेरा भतीजा है, मैं गवाही देता हूं ये मेरा भतीजा पागल हो गए, मजनून हो गए। सही मुस्लिम में एक जमाद अज़दी बड़ा दम झाड़ू का काम किया करता था, उसको पता चला कि एक नौजवान खूबसूरत है, उसका दिमाग काम करना छोड़ गए, नऊज़ बिल्लाह। उसने कहा मैं ये इलाज कर लेता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया, अर्ज करता है मैंने सुना है मक्का के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आपके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, नऊज़ बिल्लाह आप पागल हो गए, तो मैं ये दीवानापन का इलाज कर लेता हूं, आप मुझे इजाजत दे, मैं आपको दम करता हूं, अल्लाह शिफा दे देगा। कैसी बर्दाश्त है, कैसे बर्दाश्त करने वाले? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा है और कह रहा है मैंने सुना है आप पागल हो गए, मुझे और आपको कोई कहेगा, हम कहेंगे तेरा बाप पागल, तेरी मां पागल, तेरे रिश्तेदार पागल, तू मुझे पागल कहते है। लेकिन मेरे हबीब बर्दाश्त करने वाले थे। आपने कहा भाई मैं आपको अपनी बीमारी सुनाता हूं, उसके मुताबिक फिर आप इलाज कर देना। आपने खुतबा शुरू किया, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। आपने ये अपनी प्यारी आवाज से जब खुतबा पढ़ा वो हैरान रह गया। कहता है आइद अलैका अलैया कलिमातिक, इन्हीं कलिमात को आप मुझे दोबारा सुना दे। आपने फिर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने तीसरी दफा जो ही पढ़ा, कहता है हाथ ही यदक, अपना हाथ आगे करें, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं, सारी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजारना चाहता हूं। कैसे आप बर्दाश्त करने वाले थे? अल्लाह ने भी कहा है, अल्लाह ने भी सच कहा है, और मेरे हबीब वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप भी उखड़ मिजाज होते ना, सख्त मिजाज होते, तो ये आपके करीब कोई ना आते, सब भाग जाते। ये आप पे अल्लाह की रहमत है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह पाक ने आपको नरम बनाया है। नरमी की वजह से लोग आप पे जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। मदीना पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान हुए, देहाती लोग, उनकी अजीब ही कैफियत थी।
جو ڈھاریوں والے لوگ تھے نا دیہات میں، جن کو آداب سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی، میں تو کتب حدیث میں ان کی باتیں پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں. وہ کیسے کیسے کام کیا کرتے تھے، کیسی کیسی باتیں کر جایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لنا ولی محمد ولا تغفر معنا احدا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، کسی اور کو معاف نہ کر. اتنی چھوٹی سوچ، اتنا چھوٹا علم. ادھر سے اٹھا مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ اکرام دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، ٹھہرو ٹھہرو یہ کیا کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، لا تزرموہ، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پیشاب کر لینے دو. آج کل تو ہم مسجدوں کے سردار ہیں، کون مسجد میں برداشت کرتا ہے ایسی بات. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں کیسے برداشت کرنے والے تھے. آپ نے صحابہ کو روکا، پیشاب سے حاجت سے فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوٹا پانی کا لاؤ، پانی لایا، اس جگہ بہا دیا گیا. آپ نے اس کو قریب بٹھایا، کہا یہ اللہ کے گھر ہیں، لم تبن لہذا، جو کام آپ نے کیا ہے اس کام کے لیے اللہ کے گھر نہیں بنائے گے. یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. ایسی ایسی غلطیاں، اور آپ نے ان کو کیسے برداشت کیے. ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، قریب آ کے کہتا ہے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ نے کہا میں یعدل ان لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا اللہ کی زمین پہ. سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکال لی، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے، یہ منافق ہے، اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے آپ کو اس نے مانا نہیں، یہ آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر ٹھہر جاؤ. رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کے ساتھیوں نے ان سے بھی زیادہ ان کو ستایا تھا، انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے دیہاتی آتے اور ان کی کیسی کیسی باتیں برداشت کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی خطبے کے دوران ہی کھڑا ہو گیا، خطبہ جاری ہے، کہتا ہے کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی، خطبہ بعد میں دیجیے گا، پہلے بارش کے لیے دعا کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑا، آپ نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیا، اللہ بارش دے دے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے حبیب ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں آئے تھے، میرے محبوب پیغمبر کی داڑھی پاک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کہتے ہیں پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ پھر دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے حبیب اب دعا کیجئے، پہلے بارش نہ ہونے سے مر رہے تھے، اب ہونے سے مصیبت بن گئی ہے، دعا کیجئے اللہ بارش روک دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم لا علینا ولکن حوالینا فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت. صحابہ کہتے ہیں جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادل پھٹتے جاتے تھے. بارش میں نہاتے ہوئے ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے، جب واپس گئے گھروں میں تو دھوپ میں چلتے ہوئے گئے تھے. کیسے کیسے دیہاتی آپ کے پاس آپ کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، آپ ان کو کیسے برداشت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں. آپ مسجد میں کیسی کیسی باتیں برداشت کیا کرتے تھے، اور ہم
ہماری برداشت تو آپ کے سامنے ہے. ایک دیہاتی آدمی خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا, کہتا ہے رجل غریب یسأل عن دینہ, غریب آدمی ہے, دیہات سے آیا ہے, اس کو دین کا پتہ نہیں, منبر سے نیچے اتر کے پہلے مجھے میرا دین سکھاؤ. کتنی بڑی بات کہی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیہاتی نے کہا ہے نیچے اتر کے مجھے دین سکھاؤ, آپ نے خطبہ ادھر ہی چھوڑا ہے, نیچے اتر آئے, آپ نے کرسی منگوائی, کرسی پہ بیٹھ کے آپ اس کو دین سکھا رہے ہیں. پھر آپ نے اس سے اجازت لی ہے, جب اس نے اجازت دی ہے تو آپ منبر پہ آ کے آپ نے باقی خطبہ پورا کیا ہے. کیسے برداشت کرنے والے تھے. اللہ کے گھروں کے اندر بھی برداشت پیدا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہوتا ہے کہ میں آج لمبی قرات کروں, پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات کو ختم کر دیتا ہوں, نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ کہیں بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. ہے کوئی بچوں کی برداشت ہمارے اندر؟ مسجد میں آنے دیتا ہے کوئی چودھری مسجد میں کسی کے بچے کو؟ یہی تو وجہ ہے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اتنی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی. یاد رکھو بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی. اللہ کے گھروں میں بچوں کو برداشت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا تھا یہ بچہ کس کا رویا ہے, یہ کون لے کر آیا ہے, اس کو سمجھا کے کیوں نہیں آیا. نہیں, بچہ ہے اس کو اتنی سمجھ ہی ہوتی تو اس نے شور ہی کرنا تھا. اس دیہاتی کو سمجھ ہی ہوتی تو اس نے اللہ کے گھر میں پیشاب ہی کرنا تھا. اس لیے برداشت کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا نمازیں ہیں, ہمارے کیا تقوی ہیں, ہمارے محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, حسنین کریمین پیچھے سبوں سے نکل کے آگے آ گئے, آپ سجدے میں گئے, حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہو گئے. آپ نے حسن و حسین کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا. ایک صحابی کہتے ہیں اتنا کبھی بھی آپ نے فرضی نماز کا سجدہ لمبا نہیں کیا تھا جتنا آج کیا ہے. میں نے نا دوران میں ہی سر اٹھایا کہ دیکھو تو صحیح میرے محبوب علیہ السلام کو کیا مسئلہ بن گیا ہے. کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام پہ حسن و حسین سوار ہیں اور آپ ان کی خاطر سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. دوسرا صحابی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب کیا کریں, اتنا لمبا سجدہ. کہتے ہیں کافی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہمیں سمجھ آئی. ہم نے کیا دیکھا, آپ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ حسنین کریمین کو نیچے بٹھا رہے ہیں. بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. میرے حبیب فرماتے ہیں جب آپ کے بیٹے کی عمر 7 سال ہوگی, 7 سال عمر ہے, انگلی سے پکڑ کے اس کو مسجد میں لے کے آؤ, اس کو نماز سکھاؤ. پیچھے بچوں کی ایک علیحدہ صف ہو, اس میں کھڑے ہو. 8 سال 9 سال 10 سال 3 سال تک اپنے بیٹے پہ یہ ڈیوٹی ادا کرو. 3 سال تک کام پہ گئے ہو, کاروبار کے لیے ڈیوٹی کے لیے گئے ہو, شام کو جب واپس آؤ امام صاحب کا فون آپ کے موبائل میں فیڈ ہونا چاہیے, اس سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی. 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب آپ کے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو جائے, نماز میں سستی کریں تو آقا فرماتے ہیں ان کو مارو. 3 سال تک مسجد میں لاتے رہو, کون لانے ہی نہیں کو دیتا.
تو ہم تو 7 8 9 10 سال کے بچے کو مسجد میں نماز نہیں نہ پڑھنے دیتے. میرے محبوب علیہ السلام کی برداشت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے، عورتیں اپنے چھوٹے بچے اٹھا کے لے کے آتی دعا کروانے کے لیے. بلکہ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے، پہلے دن کا بچہ ہے، گڑتی دلانے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں لے آیا کرتی تھی. آپ کی گود میں بچے کو بٹھایا جاتا مسجد میں، آپ اس کو گڑتی دیا کرتے تھے اور کئی دفعہ بچوں کا پیار سے نام بھی رکھ دیتے تھے. صحابہ کہتے ہیں میں آپ کی کریمی حلیمی پہ قربان جاؤں، کئی دفعہ بچوں نے آپ کے اوپر پیشاب بھی کر دیا، آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا. بچوں کو برداشت کیجئے، ان پہ شفقت کیجئے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. میرے محبوب فرماتے ہیں جس کے دل میں چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں کا پیار نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے. برداشت پیدا کیجئے، بڑوں کا برداشت کرو، چھوٹوں کو برداشت کرو. تو ہمارے ساتھ تو آج وہ سلوک نہیں ہوتا جو دیہاتیوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے وہ دیہاتی کیسے لوگ تھے. اس لیے تو ان دیہاتیوں کی میں نے پھر ہسٹری پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ رویا کرتے تھے، روتے روتے کہا کرتے تھے میں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنی بڑی غلطی کی اور میرے محبوب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ نہیں. محبوب کی اداؤں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کیسے برداشت کرنے والے تھے. اس وقت تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیسا کیسا رویہ برداشت کر لیتے تھے. اتنے عظیم لوگ جن کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، جن کے پاس فرشتوں کی ٹولیاں آ کے سلام عرض کیا کرتی تھیں، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ کیسے برداشت والے تھے. صحیح البخاری میں نے خود پڑھا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ایک راستے میں، آپ کے ساتھ میں ہوں اور آپ کے اوپر دھاری دار موٹی دھار والی چادر تھی. اس نے آتے ہی نا، صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا، فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، اس کو زور سے کھینچا. سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے آپ کی گردن پاک میں دیکھا جو ریشم سے زیادہ نرم تھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پاک میں دیہاتی کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا. ابھی بھی اس نے ادھر بس نہیں کی، گریبان کو کھینچتا ہوا کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو تیرے پاس مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دو. ذرا اس کو سوچو تو صحیح، یہ کیسا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے. کسی فیکٹری کا مالک ہو اور اس کا ملازم اس کے دفتر میں جائے، پان سے پکڑ کے جھنجھوڑے، کہے میری تنخواہ دے، وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ رویہ؟ میرے محبوب علیہ السلام چاہتے تو اس کا قیمہ کروا سکتے تھے. کیسے کیسے آپ کے جانثار مدینہ پاک میں موجود تھے، لیکن آپ برداشت کرنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس فرماتے میں پریشان تھا، لیکن آپ پلٹ کے اس دیہاتی کی طرف دیکھنے لگے تو آپ مسکرانے لگے، مسکرا رہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے میری شان کتنی ہے، میرا مقام کتنا ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہ ایسا کیوں کرتا. کیسے آپ برداشت کرنے والے تھے. اور آپ صحابہ کو پیچھے پلٹ کے کہہ رہے ہیں بیت المال میں سے اس کو مال دے دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو. اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ حلیمی میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کیا کرتے تھے، کیسے
सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खदिमतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अपने महबूब पैगंबर की नौकरी की है, खिदमत की है 10 साल। 10 साल खिदमत की है। खिदमत शुरू हुई, ये छोटा बच्चा 8-9 साल की उम्र, कहते 10 साल खिदमत की है। आज मुझे पता चल रहा है कई दफा कोई मैं ऐसा काम कर देता था जो ना करने वाला होता था। कहते हैं 10 साल के अरसे में, मैं और आप तो 10 दिनों में बता देते हैं ना, कहते हैं 10 साल के अरसे में महबूब ने एक दफा भी नहीं कहा लिमा फालता कदा, ये तुमने क्यों किया है। ना करने वाला भी होता, मैं कर जाता, आपने कभी नहीं कहा ये क्यों किए। कहते कई दफा काम करने वाला होता था, मैं नहीं करता था, आपने एक दफा भी मुझे नहीं कहा अल्लाह फालता कदा, ऐसा आपने क्यों नहीं किया। कहते हैं कई दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काम भेजते, जाओ ये काम करके आओ। मैं बच्चा होता था, मैं बाहर निकलता, बाहर बच्चे खेल रहे होते, मैं उनके साथ खेलने लगता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मेरा इंतजार कर रहे हैं, अनस अब आता, मैं कहां से आऊं, मैं तो खेल रहा हूं। इंतजार कर करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे निकलते, देखते मैं खेल रहा हूं, आप पीछे से आके मेरे कान से पकड़ लेते, ए अनस क्या कर रहे हो। मैं अर्ज करता, आका मैं तो खेल रहा हूं, मुझे भूल गया, मैं अभी जाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते थे, आपने मुझे कभी भी नहीं डांटा था। कैसे कैसे आपके साथ देहाती लोग, आपके खिदमत गुजार, लेकिन आपने उनको बर्दाश्त किया है। बर्दाश्त के सिवा किसी काम का हल नहीं है। घर के अंदर हो बर्दाश्त कीजिए, अपनी बीवियों की बातें बर्दाश्त करो, माँ बाप की बातें बर्दाश्त करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपनी बीवी के पास है, दूसरी बीवी ने खाना भेजा, ये हमारी मां गुस्से में आ गई, कहा मेरी बारी में इनको याद आता है खाना भेजना। जो खादिमा खाना लेकर आई हुई थी उसके ऊपर जोर से हाथ मारा, प्याला नीचे गिर गया, टूट गया, खाना बिखर गया। हमारे घरों में तो एक गिलास टूट जाए पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है यहां कुछ हुआ है, लेकिन मेरे हबीब कैसे बर्दाश्त करने वाले, आप खुद नीचे बैठ गए, प्याले को जोड़ा, उसमें अपने हाथों से खाना डालने लगे, साफ कर रहे हैं, खाना उसमें डाल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो गुस्से में हमने प्याला उनको तोड़ दिया है, तो अब हमने टूटा हुआ प्याला उधर तो नहीं भेजना, उधर तो हमने सही सलामत भेजना है। उस घर से सही सलामत प्याला आप भेज दिया करते थे। टूटे हुए प्याले को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने चांदी की तार से जोड़ के उसको दे दिया। ये बीवी भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गई। कैसे आप घरेलू जिंदगी को बर्दाश्त करने वाले थे, अपने घर के अंदर बर्दाश्त सिखाएं। 90% से जाओ जेलें भरी पड़ी हैं, रो रहे हैं कैदी, रोते हैं, काश 5 मिनट की तो बात थी मैं बर्दाश्त कर लेता। 10-10, 20-20 साल हो गए रोते हुए, बस उसने मुझे गाली तो दी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैं उसको फैर मार दिया। नहीं, अपनी बेटियों को बर्दाश्त सिखाएं, बेटों को बर्दाश्त कराएं। कसूर के इलाके राजूवाल का वाक़या है, एक बेटी ने आके अपने बाप को शिकायत की, मेरा खामन मुझे चैन से नहीं जीने देता। आज उसने फिर मुझे तंग किया है, बाप को गुस्सा आया, उसने पिस्टल निकाल लिया, उसकी दुकान पे गया, उस पे हमला किया, उसको कत्ल कर दिया। अब क्या कत्ल कर देने से मामला हल हो गया? नहीं, बेटी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, और खुद अपने दामाद का कातिल बन के जेल में चला गया। उधर के शेख बता रहे थे कि उनके बेटों ने भी वो शहर छोड़ दिए गुर्बत से तंग आके। शैतान बड़ा दुश्मन है, वो गुस्से में बंदे पे बड़ा हमला करता है।
इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लईस शदीद बिसुराती, पहलवान उसको नहीं कहते जो कुश्ती में सबसे जीत जाए। पहलवान उसको नहीं कहते जो कुश्ती कबड्डी में जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, नहीं। इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, मेरी उम्मत का पहलवान बहादुर वो है जो गुस्से में आ जाए तो अपने ऊपर काबू पा ले, अपने ऊपर कंट्रोल कर ले। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज करता है मैं सफर पे जा रहा हूं, मुझे कोई वसीयत कर दे। बस इसी में बात को खत्म करते हैं। आपने कहा ला तग़ज़ब, सफर में जा रहे हो तो गुस्सा नहीं करना, बर्दाश्त करना है, गुस्सा नहीं करना। उसने कहा अल्लाह के हबीब ये वसीयत तो मुझे याद हो गई है, और वसीयत करते। आपने फरमाया फिर भी तुझे यही वसीयत है, ला तग़ज़ब, जा रहे हो सफर में, बर्दाश्त करना है, गुस्सा नहीं करना। सैयदना अनस फरमाते हैं सहीहुल बुखारी में, फरद्दद मिरारन, उसने बार बार कहा, बार बार कहा, कई बार कहा, अल्लाह के हबीब ये वसीयत मुझे याद हो गई है, और वसीयत कर दो। आप हर बार ही कहते थे ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। 50% से ज्यादा एक्सीडेंट गुस्से की वजह से होते हैं। ये गाड़ी मुझसे आगे निकली तो क्यों की निकली, ये मोटरसाइकिल वाला नौजवान मुझे काट के आगे गया तो क्यों किए, गुस्से में आके दौड़ाएगा तो टक्कर ही लगाएगा, वो तो दुनिया छोड़ जाएगा, उसके बहन भाई, उसके मां बाप सारी जिंदगी रोते हुए गुजर जाएंगे। ला तग़ज़ब, आप सफर मुसाफिर को भी वसीयत कर रहे हैं, बर्दाश्त करना है, गुस्सा नहीं करना। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह पाक की अजीम खूबी है, अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है। हमारा कोई मतहत है, उससे कोई गलती हो जाए, कमी कोताही हो जाए, बर्दाश्त करो कि एक मुझसे भी बड़ी ज़ात है, बड़ी ज़ात है, उसकी मैं कितनी गलतियां कर जाता हूं, वो बर्दाश्त कर लेता है, तो मैं क्यों ना बर्दाश्त करूं, मैं इसको माफ़ करूंगा, अल्लाह मुझ पर रहम करेगा। इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, आप फरमाते हैं तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुझ पे रहम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।